السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس درس قرآن میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم ویورز، ان آیات میں اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کتاب میں نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے یا یہ جھوٹی کتاب ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ہے یہ بنا لائے ہیں، تو اس کی تصدیق میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو تم اس کتاب جیسی ایک صورت بھی بنا لو، اور پھر یہ بھی اختیار دیا کہ تم اپنے بڑوں کو اور ان لوگوں کو جن کو تم پوجتے ہو سب کی حمایت اکٹھی کر لو، بس ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تم یہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو اس لیے اسے سچا مانو اور اس دن کے عذاب سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ پتھر وہ ہیں جن کی انسان پوجا کرتے ہیں، مثال کے طور پر بت وغیرہ، تو یہ بت وغیرہ بھی جو ہے یہ بھی جہنم میں ایز اے ایندھن کے طور پہ جلائے جائیں گے۔ تو اس میں اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اسنام مینز کے بت، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ پتھر جو بت بھی ہیں جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، سورۃ انبیاء آیت نمبر 98۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے اور بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم مٹی بن جائیں گے، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا؟ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے جنت اور دوزخ کا وجود ہے، اور حساب کتاب کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا نہ کریں، بلکہ خالصتاً ایک ہی اللہ کی عبادت کریں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز، چرند پرند، یہ پتھر جن کو یہ خود تراش کے بت بنا رہے ہیں، تو یہ پتھر بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، انہی کا یہ بت بنا کے اور اس کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بھی سیدھا رستہ دکھائے۔ دیکھیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت والا ہی رستہ دکھائے، اور یہ بت پرستی سے نکل کر ایک اللہ کے، خالصتاً ایک اللہ کے بندے ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے درس قرآن پڑھا، اللہ پاک اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اس کی برکات سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نوازے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کی برکات سے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیاں اور مشکلیں دور فرمائے، اور اللہ پاک اس پاک کلام کی برکات سے ہمیں حاسدین کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے اور شیاطین کے شر سے اللہ پاک ہماری تا حیات حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پاک کلام کی برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیوں سے نوازے، اور دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں مشرکوں سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔